Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، جبکہ وہ لوگ تمہارے اوپر چڑھ آئے، تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب نگاہیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے اور تم اللہ کے سلسلے میں گمان کرنے لگے، وہاں مومنین کی سخت ترین آزمائش کی گئی، انہیں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ جنگ خندق کا ذکر چل رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے مومنین پر بڑا کرم کیا اور اپنے احسان سے نوازا، کیونکہ اس وقت یہودیوں نے آس پاس کی جو بھی جماعتیں اور قبیلے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور مکے سے قریش اور دیگر تمام عرب قبائل کو اکٹھا کیا اور سب کو لا کر مدینے پہ چڑھا دیا، اور وہ سب حملہ آور ہوئے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اسلام کا کلمہ پڑھنے والے اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 3-4 ہزار کے قریب، اور جو قبائل چڑھ کر آئے تھے صرف فوجی جو ان کے تھے جو جنگ میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے وہ تقریباً 12,000 کی فوج تھی۔ تو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ جب حملہ آور ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے تحت خندق کھدوائی اور اس سے اپنی حفاظت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے مدد کی، اور لوگ انہیں دیکھ نہیں پا رہے تھے، حالانکہ جنگ فرشتوں نے نہیں کی، لیکن اللہ کی طرف سے بڑی مدد رہی۔ اسی کی طرف اللہ نے یہ اشارہ کیا ہے کہ ایسی فوج اللہ نے بھیجی اور ایسی ہوا بھیجی جس کی وجہ سے ان کی دیگچیاں جو چولہے پر چڑھی ہوئی تھیں وہ سب پلٹ گئیں، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور وغیرہ جو ہے وہ سب اپنی رسیاں توڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اور اس میں کوئی ٹک نہیں پا رہا تھا۔ اور جو فوج اللہ نے بھیجی وہ صرف دشمنوں پر رعب طاری کرنے کے لیے تھی، اور وہ فرشتوں کی فوج تھی۔ اب اسی کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب کہ وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے تمہارے اوپر چڑھ دوڑے۔ مدینے کا جو مشرقی علاقہ تھا، مشرقی جو جانب تھا، وہ پہاڑ کے اوپر تھا، پہاڑی اوپر سے بلندی سے لوگ آتے تھے، اور جو نیچے جو مغربی جانب تھا وہ تھوڑا سا ترائی کا علاقہ تھا جہاں پر مدینہ آباد تھا، اور ادھر سے لوگ آتے تھے۔ تو اوپر سے یہ پوری فوج موجود تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کو ختم کرنے کے لیے در پہ تھی، اور اندر سے یہودی اور جو منافقین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے سے معاہدہ اور گٹھ جوڑ کر رہے تھے۔ تو چاروں طرف سے مسلمانوں کو صرف مایوسی اور اندھیرا ہی نظر آ رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے چڑھ آئے اور لوگوں کی نگاہیں پھرنے لگی، یا یوں کہی کہ لوگوں کی نگاہیں پتھرا گئیں، دونوں اعتبار سے۔
اس میں دو، ایک تو مسلمانوں کے اوپر خوف طاری ہو گیا تھا کہ اب اس وقت ایسے حالت میں کیا کیا جائے، اور دوسرے یہ کہ جو لوگ ساتھ تھے، معاہدہ کیے ہوئے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر وغیرہ، یہ بھی ساتھ چھوڑ چکے تھے اور کافروں اور مشرکوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے ان کی طرف سے آ گئے تھے، تو اس طرح ان کی نگاہیں بھی پھر گئی تھیں۔ اور جو منافقین تھے، جو اوپر سے مسلمانوں کے ساتھ تھے اور اندر سے کافروں کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ اصلاً کافر ہی ہیں، بس مسلمانوں کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اور ان کا اپنا ساتھ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ظاہری طور پر اپنے اسلام کا اظہار کیا کرتے تھے، تو وہ بھی جو ہے اس میں لگے ہوئے تھے، جن کا ذکر آگے آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ بس اللہ کے رسول نے اور اللہ نے ہم سے ایک جھوٹا وعدہ کیا ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اب سوا تباہی کے اور بربادی کے کچھ نہیں، وہ سب پھر گئے تھے۔ یہاں پر مومنین کی بہت سخت آزمائش ہوئی تھی، اور اتنی آزمائش ہوئی کہ بس اوقات زبان سے نکلنے لگتا ہے کہ پروردگار کب ہماری مدد فرمائے گا، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، تو جان لو کہ اللہ کی مدد بالکل قریب ہے، اور اللہ کی مدد بالکل آخر میں آتی ہے۔ جب تک انسان کوشش کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب وہ بالکل چاروں طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، اب اس کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے، پھر اب کہیں سے کوئی امید نظر نہیں آتی، پھر جب اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے تو انسان خود بخود یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے کیے سے نہیں، یہ اللہ رب العزت کے رحم اور کرم کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہاں پر بھی مومنین کو چاروں طرف سے صرف موت ہی نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ ان کا گمان برا ہونے لگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے ساتھ گویا بدگمانی پیدا ہونے لگی کہ اللہ اتنا طاقتور ہے، سب کچھ اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ان کافروں کو یہاں سے ہٹا سکتا ہے، اور یہ ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں، ہمارے لیے چاروں طرف سے انہوں نے ناکہ بندی کر رہی ہے اور ہم ہل بھی نہیں سکتے ہیں، وہ اتنی سخت سردی ہے، کیسے مقابلہ کیا جائے بے سر و سامانی کے عالم میں، کیا اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ تو جو اٹکل ہو سکتا ہے، جو انسان کے ذہن میں ایک منفی سوچ ہو سکتی ہے، وہ خیال بھی آنے لگا۔ اللہ نے اس کا منظر بھی کیجیے گا، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسا منظر تھا کہ مومنین بالکل سے ہل گئے اور بدگمانی کرنے لگے۔ ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ نگاہیں پتھرا گئیں، پھر گئیں، اور اس کے بعد دل جو ہے، کلیجے جو ہے وہ منہ کے آنے لگے، یعنی اب آفت آئی، تب آفت آئی، کب مصیبت کھڑی ہو جائے اور آن پڑے سر پر، کچھ پتہ نہیں ہے کیا حالات بنے اور کیسے بنے۔ جیسا ہمارے ذرا سے بھی کوئی واقعہ پیش آ جائے تو فوراً وہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اب آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ NRC آیا، CA آیا، تو اس وقت جو کیفیت طاری تھی، جو حالات تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس اب مسلمانوں کی دیگچی بس گرنے والی ہے، ان کے بوریا بستر بالکل سے بندنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر طرف سے ایک مایوسی تھی۔ اور جو اوقات آج بھی پیش آ رہے ہیں، چاہے وہ تریپورہ کے ہوں یا جہاں کے بھی ہوں، جہاں بھی حالات پیش آ رہے ہیں تو وہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ہم بالکل سے اب اکھڑ گئے اور ہم ختم ہو جائیں گے، اور بالکل چاروں طرف سے مایوسی نظر آتی ہے۔ لیکن جب اللہ کی مدد آتی ہے تو انسان کو خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب انسان اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، اعتبار کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی عزت کی لاج بھی رکھتا ہے، لیکن ہاں بھروسہ اللہ کی ذات پر ویسے ہونا چاہیے جیسے ہوتا ہے۔ تو اس کا ذکر کیا گیا کہ مومنین کی وہاں پر سخت آزمائش کی گئی اور انہیں بری طرح سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہاں پر یہ بات ضرور اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی اللہ کا بہت برگزیدہ اور نیک بندہ ہے تو اس کے ساتھ آزمائشیں نہیں آئیں گی، کوئی یہ نہ سوچے۔ جب آزمائشیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آئی، آزمائشوں کا سلسلہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ رہا، تو جتنے بھی مومنین ہیں،
جو جتنا قریب اللہ کا ہوگا، چاہے وہ اجتماعی اعتبار سے ہو یا انفرادی اعتبار سے ہو، جس اعتبار سے بھی ہو، آزمائشیں بھی اس کے اوپر ویسی آتی ہیں۔ کیونکہ دنیا میں جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں، کسی کو قریب کرتے ہیں، اور ہم سے کوئی قریب ہونا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو پرکھیں، اس کو جانیں۔ پہلے اس کا حال چال لیتے ہیں آس پڑوس سے، اور اس کے جو آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے قریبی ہوتے ہیں، ان کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد جب وہ قریب ہوتا ہے تو اس کو عمل کے ذریعے ہم پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دغا دے جائے، آگے چل کر ہمارے ساتھ دھوکہ کر جائے، وغیرہ وغیرہ۔ جس اللہ نے ہمیں عقل دی، شعور دیا، اور ہم اس کے بندوں کو آزماتے ہیں جو ہمارے قریب ہو جائے، تو جب ہم اللہ کے دعوے دار بن رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے، اس کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، تو کیا ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ اللہ نہیں پرکھے گا کہ یہ میرا مومن بندہ ہے، میرے اوپر بھروسہ رکھتا ہے یا نہیں؟ یا یہ کہ ذرا سے بھی کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو فوراً یہ مجھ سے پھر جاتا ہے اور دوسروں کی طرف یہ لپکنے لگتا ہے اور ادھر دروازے کھٹکھٹانے لگتا ہے؟ یہ ان میں سے تو نہیں۔ بھروسہ کیا تو میرے اوپر کیا یا نہیں کیا؟ بھروسہ ویسے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تھا، بھروسہ ویسے جیسے دیگر تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تھا کہ ذرا برابر بھی کسی بھی مصیبت میں، کسی بھی سخت آزمائش میں وہ ہلے نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی مدد کے وہ امیدوار رہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی مدد بھی کی۔ اور یہاں پر بھی آخر میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی مدد کی، اور اس کا ذکر بھی کیا کہ اللہ رب العزت نے کافروں کے اوپر جو تیز آندھیاں چلائیں تو ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، صرف اس وجہ سے کہ مومنین کو اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ سخت آزمائش کی وجہ سے تھوڑا سا دل تنگ ہوا، ذہن تھوڑا سا تنگ ہوا، لیکن اللہ کی ذات سے بھروسہ ہٹا نہیں۔ ایسی ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔